اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں حاجی نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اصول معاشیات آئیکم پارٹ 1 کی، یعنی کہ پرنسپلز آف اکنامکس آئیکم پارٹ 1۔ اس کا آج ہمارے پاس ٹاپک نمبر 3 ہے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 ہے صارف کا نظریہ طلب۔ مختلف بکس پہ مختلف یعنی کہ یہ ہو سکتے ہیں، اس کا جو چیپٹر کا نام ہے چینج ہو سکتا ہے، یعنی کہ افادہ ہو سکتا ہے اس کا، یعنی کہ اس طرح افادے سے ریلیٹڈ اس کا کوئی نام ہو سکتا ہے، لیکن صارف کا نظریہ طلب جو ہے نا، یہ میری بک جو ہے جو میں نے یعنی کہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ سب سے بہتر اس کا یہی لگ رہا ہے مجھے، صارف کا نظریہ طلب۔ تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں افادہ آ جائے گا ہمارے پاس، پھر قانون افادہ، محتم وغیرہ، اس میں افادہ کے ریلیٹڈ جو ہے نا قوانین جتنے بھی ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل اس کے 18 سوال ہیں، بالکل چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ آپ کو، اور انتہائی اہم ہے۔ اس چیپٹر کے ایک لانگ کویشچن تو ضرور آپ کو پیپر میں آئے گا، اس کی جو ہے ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ شارٹ کویشچن کے بعد لانگ کی ضرور ملیں گی۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے جی افادہ کی تعریف بیان کریں۔ افادہ کی تعریف کیا ہے جی ہمارے پاس؟ دیکھیے سوال کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ اس کا موسٹ ضروری کام جو کرنا ہے، آپ نے بیل آئیکن آن کرنا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ اس کے لانگ کویسچن، ایم سی کیوز وغیرہ اور باقی بھی آپ کے جو آئیکم کے ریلیٹڈ بکس ہیں ان کے جو ہیں گیسٹ اور نوٹس وغیرہ اپلوڈ کیے جائیں گے، آپ تک وہ ملتے جائیں۔ تو آئیے جی پہلا سوال ہمارے پاس ہے جی افادہ کی تعریف بیان کریں۔ جواب ہے اس کا، کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی یا وصف افادہ کہلاتی ہے۔ مثلا پانی میں پیاس بجھانے کی خوبی ہے، پین لکھنے کے کام آتا ہے وغیرہ، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی خواہش کو پورا کرے۔ وہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خواہش بری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے پانی ہے، اس میں پیاس بجھانے کی خوبی ہے لیکن پانی کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ سگریٹ جو ہے اس میں بھی جو سگریٹ کا جو عادی ہے زراعت ہے وہ اس کی طلب کو پورا کرتی ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہ نا خواہش اچھی ہو یا بری ہو، تو جو بھی چیز انسان کی خواہش کو پورا کر رہی ہے نا اس کے اندر افادہ موجود ہے، یوٹیلٹی اس کے اندر موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اب ابتدائی افادہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ ابتدائی افادہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کو پیاس شدت سے لگی ہے تو آپ جلدی سے گا رہے ہیں، آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا، وہ جو پہلا گلاس آپ نے پانی کا پیا وہ اس سے جو آپ کو فائدہ ملے گا، افادہ ہوگا، وہ ابتدائی افادہ ہوگا۔ سوال نمبر 3، مثبت افادہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، جب تک کسی شے کے کل افادہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہے اور محتم افادہ صفر نہ ہو، یہ محتتم ہے، محتتم افادہ صفر تک نہ پہنچے تو افادہ مثبت رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پانی کی مثال دی ہے، ایک گلاس پانی آپ نے پیا ہے، آپ کا ابتدائی افادہ ہو گیا، پھر آپ کو اور پیاس لگی ہے، پھر آپ نے پانی پیا، آپ کو اور اس کا افادہ حاصل ہو، پھر 3 گلاس پانی پیا، پھر 4 پیا، اب آپ کی پانی پینے کی جو کیپیسٹی تھی وہ 4 گلاس تک تھی، 4 گلاس تک جو آپ کا فائدہ ہے وہ مثبت رہے گا۔ اگر 5واں گلاس پانی کا پیئیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی۔ تو جب تک آپ کو کوئی چیز استعمال کرتے رہیں آپ کو اس کا یعنی کہ فائدہ ہوتا رہے تو وہ مثبت میں رہتا ہے۔ صفر افادہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی جب کسی صارف کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو جائے اور شے کی مزید اکائیاں استعمال کرنے پر افادہ صفر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی 4 گلاس پانی پینے کی تھی، 4 تک آپ نے جو پانی پیا وہ آپ کا مثبت تھا۔ مثبت کے بعد ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 5واں گلاس پانی پی تو لیا لیکن آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو وہ جو فائدہ ہوگا آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، خواہش پوری ہونے کے بعد اگر آپ نے ایک کا یہ اور استعمال کیا تو وہ فائدہ ملے گا آپ کو صفر۔ منفی افادہ، جواب جب کسی شے کا فائدہ صفر ہو جائے اور پھر بھی مزید اکائیاں استعمال کی جائیں تو فائدہ منفی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 4 گلاس پانی پیا، آپ کا فائدہ رہا مثبت، 5واں پیا صفر ہو گیا، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں آپ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 6واں گلاس پانی کا پی لیا،
وہ آپ کو اس کا الٹا کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا. آپ نے جو پہلے والا پیا ہوگا وہ بھی آپ کا کیا ہوگا جی، باہر آ جائے گا. تو یہ منفی افادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 6، افادہ اور فائدہ مندی میں فرق بیان کریں. اس کا جواب ہوگا کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبیاں وصف افادہ کہلاتا ہے. مثلا پانی پیاس بجھاتا ہے، جبکہ افادہ کو فائدہ مندی کے معنی میں نہیں لیا جاتا. دیکھیں، افادہ جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کر لیں اس کا آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی خواہش پوری ہونی چاہیے. پانی جیسے پیاس بجھا رہا ہے تو جبکہ افادہ کو فائدہ مندی کے معنی میں نہیں لیا جاتا، کیونکہ افادہ کا جو مطلب ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو افادہ تو رکھتی ہیں مگر ان میں فائدہ مندی نہیں. جیسے شراب اور سگریٹ میں اس کے عادی کے لیے افادہ تو ہے لیکن فائدہ مندی نہیں، کیوں نہ کہ یہ اشیاء مضر صحت ہے. تو یہ افادہ اور فائدہ مندی میں فرق ہو گیا. محتتم افادہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کسی شے کی آڑی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ یا ایک زائد اکائی لگانے سے کل افادہ میں تبدیلی ہو محتتم افادہ کہلاتی ہے. سوال نمبر 8 ہمارے پاس کیا ہے جی. اچھا، پہلے سوال نمبر 7 سمجھ لیں یہ کیا ہے. یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے ایک گلاس پانی پیا، دوسرا پیا، تیسرا پیا، چوتھا پانی پیا، پانچواں گلاس پانی پیا. تو اس کی جو محتتم افادہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر اکائی سے ملنے والا افادہ، مطلب کہ ہر اکائی کا الگ الگ جو افادہ ہوگا وہ محتتم افادہ ہوگا. یہ کہہ لیں آپ. کل افادہ سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہمارے پاس ہے جی کسی شے کی اکائیوں کی محسوس تعداد کے استعمال سے مجموعی طور پر جو افادہ حاصل ہو اسے کل افادہ کہتے ہیں. ان کے آپ نے 4 گلاس 5 گلاس پانی پیے، ان سب کے افادے جمع کر لیں تو وہ کل افادہ ہو جاتا ہے. کل افادہ اور محتتم افادہ کا باہمی تعلق بیان کریں. جب تک محتتم افادہ مثبت ہو کل افادہ بڑھتا ہے. دیکھیے، جب تک آپ کا جو محتتم افادہ ہے نا، یعنی کہ ہر اکائی کا جو افادہ ہے، ہر اکائی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک گلاس پانی پیا، دوسرا پیا، اس کا افادہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مثبت میں ہے تو کل افادہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. محتتم افادہ صفر ہو تو کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ جس مقام پر آپ کا محتتم افادہ یعنی کہ سنگل اکائی کا افادہ زیرو ہو جاتا ہے نا، وہاں پر کل افادہ یعنی کہ یہ میکسیمم پیک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. محتتم افادہ منفی ہو تو کل افادہ کم ہو جاتا ہے. تو جب محتتم افادہ کیا ہو جائے، منفی ہو جائے گا تو اتنی ویلیوز اس میں سے مائنس کر لیں گے تو کل افادہ آپ کا کیا ہو جائے گا جی، مائنس ہو جائے گا. سوال نمبر 18، صارف کے نقطہ سیدھی سے کیا مراد ہے؟ نقطہ سیدھی کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف سیشٹی. تو جب جس اکائی کے استعمال سے افادہ محتتم صفر ہو جائے. ایک منٹ ذرا اس کو میں تھوڑا سیٹ کر لوں. جس اکائی کے استعمال سے افادہ محتتم صفر حاصل ہو اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اس پر صارف کو مکمل تسکین حاصل ہو، وہ نقطہ سیدھی یا نقطہ تسکین ان کے پوائنٹ آف سیشٹی کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ نقطہ جس پر صارف کو مزید کوئی چیز استعمال نہ کرے، یعنی کہ اس کو مکمل تسکین حاصل ہو جائے تو وہ نقطہ سیدھی کہلاتا ہے. سوال نمبر 11، قانون تقلیل افادہ محتتم کی تعریف کریں. اس کا جواب ہوگا کسی شخص کے پاس ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس کو جو مزید افادہ حاصل ہوتا ہے وہ شے کی ہر زائد اکائی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے جبکہ باقی لحاظ بدستور رہیں. دیکھیں، قانون تقلیل افادہ محتتم کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں، تو جیسے جیسے اس شخص کے بعد وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی تو اس کی ویلیو اس کی نظر میں کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. یہ قانون تقلیل افادہ محتتم ہے. جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک موبائل فون ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا. تو پہلا کا جو فائدہ ہے وہ اس کی نظر میں زیادہ ہوگا، دوسرے کا کم ہوگا، پھر چوتھے کا، تیسرے کا اس سے بھی کم، چوتھے کا اس سے بھی کم، پانچویں کا اس سے بھی کم. تو یہ قانون تقلیل افادہ محتتم ہے. جیسے آپ ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، پھر دوسرا پیا ہے، پھر تیسرا پیا ہے، پہلے کا زیادہ افادہ ہوگا، دوسرے کا کم، تیسرے کا اس سے بھی کم، چوتھے کا اس سے بھی کم. تو یہ قانون تقلیل افادہ محتتم ہے.
सवाल नंबर 12 जी, क्या कानून तकलील फायदा मुतम का इतलाक ज़र पर होता है? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कानून तकलील फायदा मुतम लागू नहीं होता, तो जिनमें से ज़र भी है। ज़र मालो दौलत जमा करने की ख्वाहिश भी कम होने की बजाय बढ़ती है। जितना रुपया पैसा जितना रुपया पैसा एक शख्स के पास हो, इतनी ही ज्यादा इसमें इजाफा करने की ख्वाहिश होती है। लिहाजा माल और दौलत पर कानून तकलील फायदा मुख्ततम लागू नहीं होता। उसके बाद सवाल नंबर 13 हमारे पास है, कानून तकलील फायदा मुतम के 4 मफरूजात। ये मफरूजात से मुराद वो चीजें होती हैं जिनकी मौजूदगी में कोई भी कानून दुरुस्त होता है। जैसे शहद की इकाइयों का मुनासिब मिकदार में होना। अगर आप पानी पी रहे हैं तो हर इकाई एक जैसी हो और मुनासिब हो, जिनके एक गिलास होना चाहिए। ये ना हो कि एक चम्मच हो, एक चम्मच से अगर आप पानी पीना शुरू करेंगे तो वो तो आप कहीं 100 चम्मच पी जाएंगे। नंबर 2, शय का इस्तेमाल मुसलसल और लगातार होना चाहिए। अगर कोई शख्स पानी पी रहा है तो फिर वो लगातार 2 3 4 इकट्ठे पानी पिए। अगर एक सुबह पिए, एक शाम को पिया है, तो एक फिर अगले दिन पी लिया, तो वो तो फायदा कभी भी कम नहीं होगा, वो तो और बढ़ेगा। शय की तमाम इकाइयाँ हर लिहाज से यकसा हो। हाँ, तो यकसा इकाइयाँ हो, यानी कि अगर पहले गिलास पिया तो फिर भी गिलास पीना है। अगर पहले आपने चम्मच पिया बाद में गिलास पिया तो फिर ये यकसा इकाइयाँ नहीं होंगी। दौरान इस्तेमाल सारफ की ज़हनी कैफियत ना बदले। उसके बाद जो सारफ है, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, उसके ज़हनी हालात वही रहें। अगर एक फर्ज करो एक आदमी सेब खा रहा है, उसने कहा, उसे डॉक्टर ने कहा जी ये सेब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे है, फिर तो वो सेब खाता ही जाएगा ना, वो छोड़ेगा नहीं। सवाल नंबर 14, कानून तकलील फायदा मुख्ततम की हदूद बयान करें। तो इसकी हदूद क्या होंगी जिसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता? नायाब एशिया, जो जो एशिया यानी कि मार्केट में बहुत कम है, तो वो जिसके पास भी होंगे वो कहेगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो। कीमती एशिया पर भी नहीं लागू होगा ये। नशा और एशिया पर भी, एक नशा ही है ना, वो जितना नशा करेगा ना उसके लिए कम है, तो इस पे भी लागू नहीं होगा, फैशन पे भी लागू नहीं होगा। सवाल नंबर 15 जी, कानून मसावी फायदा मुस्ततम की तारीफ। जिस तरह कानून तकलील फायदा मुतम है, इस तरह कानून मसावी फायदा मुतम भी है। जब ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए सारा अपने महदूद राय को बदल बदल कर इस तरह इस्तेमाल करे कि हर शय से यकसा फायदा हासिल हो, कानून मसावी फायदा मुतम कहलाता है। ये जब हम लॉन्ग में करेंगे ना, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी एग्जाम्पल की मदद से। इसमें ये होता है कि एक सार्फ के पास फर्ज करें 5 रुपए है, वो 5 रुपए जो है ना, बदल बदल 2 रुपए चीनी पे लगा दे, 3 रुपए आटे पे लगा दे, इस तरह, या 3 रुपए आटे पे लगा दें और 3 रुपए आटे पे लगा दे, 2 रुपए चीनी पे लगा दे। इनके अपने पैसों को ना मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करे, तो उसे जिसमें ज्यादा फायदा हासिल होगा वो वाला कम्बिनेशन वो चूज कर लेगा। इसको कानून मुसावी फायदा मुतम कहते हैं। ये जब हम लॉन्ग को ऐसा करेंगे ना, फिर आपको सही समझ आएगी। सवाल नंबर 16, कानून मसावी फायदा मुख्ततम की हदूद बयान करें। तो इसका जवाब होगा, अफादा की अददी नुमाइश मुमकिन नहीं। जिनके फायदा जो है ना, ये इसकी हदूद, ये मसावी फायदा मुतम जो है ना, इसकी हदूद ये है कि कोई भी फायदा है ना, उसको हम फरमाइश उसकी कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद सारफ के आलमी, एक सारफ है, उसे पता ही कुछ नहीं है, तो वो जो ऐसे ही जाएगा मार्केट में चीज़ खरीद लेगा। ना काबिल तकसीम पे चीज, कुछ एशिया ऐसी होती हैं जिनको हम तकसीम ही नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी लागू नहीं होता ये। फैशन और रस्म रिवाज पे भी ये कानून लागू नहीं होता। सवाल नंबर 17 हमारे पास है, रवैया सारफ से क्या मुराद है? सारफ के ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश, ये सारफ की होगा, या जिद्दोजहद को रवैया सारफ का नाम दिया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सवाल नंबर 18, सारफ के तवाज़ुन से क्या मुराद है? जवाब होगा इसका जी, ऐसी कैफियत जहां सारफ ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करता है, सारफ का तवाज़ुन कहलाता है। ये जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 भी हमारे पास रेडी है, उसके भी इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल आपने चैप्टर नंबर 3 जो है इसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ के याद करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।